تاریخ عالم میں واقعہ معراج النبی انتہائی خصوصیت کا حامل ہے۔ یہ ایک ایسا عظیم واقعہ ہے جس پر ایمان اور عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار مسلمان تو بجا طور پر فخر کرتے ہی ہیں، وہ اس عظیم محبوب خدا کی امت سے ہیں جنہیں رب کائنات نے حالات شعور میں زمینوں اور آسمانوں کی سیر کرائی، جبکہ اس وقت کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے والے آج تک شش و پنج میں گرفتار ہو کر اس عظیم واقعے کی گتھیاں سلجھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ مگر حقیقت یہی ہے کہ معجزات وہی ہوتے ہیں جو عقل سے بالعطر ہوتے ہیں، اور معجزات کو عقل سے پرکھنا ہی بے عقلی کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب رحمت للعالمین کو تمام انبیاء سے ممتاز کرنے کے لیے جسمانی معراج شعور کی حالت میں کرائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں رات مکہ المکرمہ، بیت المقدس، مسجد الاقصیٰ اور وہاں سے آسمانوں پر تشریف لے گئے، کائنات کی سیر کی اور سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اس سے آگے ایک قدم بھی بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ سدرۃ المنتہا کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کی طرح ایسی عظیم بلندیوں کا سفر تھا جسے عقل سمجھنے سے قاصر ہے۔ معراج کے واقعے کے وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 51 سال 8 ماہ اور 20 یوم تھی۔ یہ نبوت کا وہ زمانہ تھا جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں پر کفار نے ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی، لیکن خداوند قدوس کا پیغام حق عام کر رہے تھے۔ اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی۔ اس وقت ابھی صبح نہیں ہوئی تھی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر ام ہانی سے کیا۔ وہ احتیاطاً کہنے لگیں، یہ اس قدر عجیب واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر کسی سے نہ کریں ورنہ کفار تمسخر اڑائیں گے۔ لیکن خانہ کعبہ میں نماز کے بعد وہی ہادی برحق، صادق الامین، سردار انبیاء اٹھا اور رات کو پیش آنے والے اس واقعے کا اعلان کر دیا۔ کفار یہ سن کر ہنسنے لگے، تمسخر اڑانے لگے اور تنگ کرنے کا ایک اور بہانہ انہیں مل گیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے آوازیں کستے اور کہتے، وہ دیکھو نعوذ باللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہک گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ کافروں کی ان باتوں کا کچھ اثر بعض کم عقل مسلمانوں پر بھی ہوا، اور کسی نے حضرت ابو بکر صدیق کو بہکانا چاہا کہ دیکھو تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے۔ کیا کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا یہ مان سکتا ہے کہ وہ ایک رات میں اتنے لمبے سفر پر گئے اور واپس بھی آ گئے؟ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں تو کوئی عجیب بات نہیں، میں تو اس سے بھی عجیب بات مانتا ہوں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمانوں سے ہر روز ایک فرشتہ آتا ہے جو خدا تعالیٰ کا پیغام اور وحی بھی لاتا ہے۔ معراج پاک کی تصدیق کرنے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ یہ واقعہ معراج النبی کا ایک اجمالی سا تعارف تھا، لیکن یہ بحث صدیوں سے اب تک چل رہی ہے کہ معراج جسمانی تھی یا کہ ایک خواب تھا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی سفر تھا۔ پختہ ایمان والوں کے لیے اس پر کوئی الجھن نہیں رہی، اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہوئے واقعہ معراج کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شعور کی بات میں جسمانی سفر مانتے ہیں، اور واقعہ معراج النبی کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں، اور معراج النبی کی مقدس رات عبادت اور ریاضت اور ذکر الہی میں گزارتے ہیں۔ اس طرح واقعہ معراج تذکیر کائنات کے لیے بنی نوع انسان کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ معراج النبی کی رات تمام نو انسانی کے لیے بلا لحاظ رنگ و نسل، مذہب، ملک و وطن تکمیل انسانیت کی جانب رجوع کی رات ہے، اور مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکر یہ بھی ہے کہ اتنی عظیم امت جن کا رہبر سردار الانبیاء ہے، جسے خداوند کریم نے تمام کائنات کی سیر کرائی اور اپنے قدرت کے مناظر دکھائے، جنت، دوزخ اور سدرۃ المنتہا، آسمانوں اور زمینوں پر حیات بعد الموت کے مناظر دکھائے، افسوس صد افسوس کہ قبلہ اول بیت المقدس آج یہودیوں کے زیر تسلط ہے، اور مسلمان حکمران باہمی تنازعات اور جھگڑوں میں الجھے ہوئے ہیں۔
دنیا میں 1 ارب کی تعداد میں ہونے کے باوجود مسلمان کمزور، پسماندہ اور یہود و نصارہ کے نرغے میں ہیں، اپنی مرکزیت کھو چکے ہیں اور روز بروز کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔